الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، جب یزید نے حضرت حسین کو بیعت کرنے کے لیے کہا، یعنی کہ غلط کام میں ساتھ دینے کے لیے کہا، تو حضرت امام نے اس کو صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اگر امام حسین میری بیعت نہیں کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام نے خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ پھر امام حسین اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، جس میں عورتیں، بچے، بڑے بوڑھے لوگ بھی شامل تھے۔ کل ملا کر 72 لوگوں کا یہ قافلہ تھا۔ چلتے چلتے آپ ایران کے کربلا کے میدان میں جا پہنچے اور کربلا پر جا کر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، مگر پیچھے پیچھے یزید کی فوج بھی کربلا آ پہنچی تو سب سے پہلے انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا، یعنی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی کی روک لگا دی۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے ساتھیوں پر یزید کی فوج نے طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ پھر ایک محرم کے دن حضرت امام کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ نواسہ رسول کہتا ہے کہ ان کو ایک رات کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ پھر حضرت عباس یزید کی فوج کو حضرت امام کا یہ پیغام سناتے ہیں۔ یہ سن کر یزیدی فوج کا کمانڈر ہنسنے لگا اور سوچنے لگا کہ ایک رات کی پیاس نے ان کا اور برا حال ہو جائے گا اور صبح شاید یہ یزید کی بات مان لیں گے۔ یہی سوچ کر یزیدی فوج نے حضرت امام کو ایک رات کی مہلت دے دی اور یہ فیصلہ دیا گیا کہ جب جنگ 9 محرم کو نہیں 10 محرم کے دن ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد 9 محرم کی رات آ گئی۔ رات بھر حضرت امام نے اور ان کے ساتھیوں نے رات بھر اللہ کی عبادت کی اور صبح کا سورج نکل آیا۔ امام حسین نے علی اکبر سے کہا، بیٹے جاؤ اور اذان دو، اور اس کے بعد علی اکبر نے اذان دی اور اذان کے فوراً بعد سب نے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں یزید کی فوج نے نماز کے دوران امام حسین کے قافلے پر حملہ شروع کر دیا۔ پھر حضرت امام حسین کا ایک ایک ساتھی شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی کاظم شہید ہوئے تو کبھی علی اکبر شہید ہوئے تو کبھی حضرت عباس علمدار شہید ہوئے تو کبھی نانے اصغر شہید ہوئے۔ ایک ایک کر کے رسول کے خاندان کے فرد شہید ہوئے۔ اس کے بعد جب کوئی بھی نہیں رہا، جب حضرت امام حسین اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے خیمے سے باہر نکلے اور دوسرے خیموں میں گئے جہاں آپ کی بہن اور بیٹیاں اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میری بہنوں اور بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو، اور پھر آپ اس خیمے سے باہر نکلے اور ایک دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین بیماری کی حالت میں بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹے زین اٹھو اور باپ کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سن کر زین العابدین اٹھ جاتے ہیں اور حضرت امام کے ہاتھوں میں تلوار اور خون سے لدے ہیں۔ پھر آپ زین العابدین سے کہتے ہیں کہ یہ یزیدیوں نے ہمارے سارے خاندان کو شہید کر دیا ہے۔ اپنے نانا کے ایمان کو بچانے کے لیے میرے لخت جگر نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ بس اتنا ہی سننا تھا تو زین العابدین کسی سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا آپ مجھے اجازت دو، میں جنگ میں جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت امام کہتے ہیں کہ بیماروں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم ہمارے خاندان کے اہل چراغ ہو، تمہیں تو یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ یہ سن کر زین العابدین زاروں قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں چلے جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی کربلا میں جاتے ہیں، اپنے یزید کی فوج سے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول نے کندھوں پر سوار کیا ہے، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول نے سینے پر سلایا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے رسول کہتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
اے لوگوں، میں وہ ہوں جو نماز کے وقت اپنے نانا کے پشتے مبارک پر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، کہیں وہ سجدے سے اٹھے تو مجھے تکلیف نہ ہو جائے۔ لوگوں، آج تم نے حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے دوزخ کو لکھ لیا ہے۔ اے لوگوں، بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے یا پھر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ یہ سن کر یزیدوں نے کہا، اے حسین، تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا قصور ہے، اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ تم علی کے بیٹے ہو۔ یہ سن کر حضرت امام کہنے لگے، وہ علی جو ایمان کا محافظ تھا، آج تم اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو شہید کرنے جا رہے ہو۔ اتنے میں یزیدی فوج کا کمانڈر چلانے لگا کہ حسین کی بات نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا۔ تاریخ میں لکھا ہے، اس سے پہلے نہ تو کبھی ایسی جنگ دیکھی گئی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی، کیونکہ ایک طرف 22,000 لوگوں کی فوج ہے اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حضرت امام حسین ہے۔ اس کے بعد کیا تھا، حضرت امام بھوکے شیر کی طرح یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، لاشیں ہوا میں اڑنے لگی، لاکھوں یزیدی ایک ایک کر کے حضرت امام کی تلوار سے جہنم رسید ہونے لگے اور علی کے شیر کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ دشمنوں کو ایسے کاٹے جا رہے تھے جیسے کوئی مولی گاجر کی طرح کاٹا جاتا ہو۔ تاریخ میں لکھا ہے، یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے گفا تک پہنچ گئی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، اس سمے خاموش کیوں کھڑے ہو، سب کے ساتھ حملہ کرو۔ اس پر سمر کہتا ہے، اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے وہ حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں سمر چلایا، جاؤ اور حسین کے خیموں میں آگ لگا دو، اس کے بعد حسین کے خیموں میں ایک ساتھ تیر چلاؤ، اس کے بعد امام حسین کے اوپر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دو۔ حضرت امام کبھی فوج کی طرف جاتے تو کبھی خیموں کی طرف جاتے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے پاس جو چیز اس کو پھینک کر مار دو، تو کسی نے تلوار ماری تو کسی نے تیر مارا تو کوئی پتھر مار رہا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر مار رہا تھا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان کی آواز آئی اور غیب سے آواز آئی، اے حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ ٹائر تلوار کربلا کی مٹی پتھر آپ کے جسم پر لگتے رہے۔ اتنے میں امام حسین اپنے گھوڑے سے نیچے آ گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا یہی ایک موقع ہے ان کو قتل کرنے کا۔ یہ دیکھ کر سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا، کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک پہنچا دیں اور ہمیں انعام مل سکے۔ اس کے بعد جو کوئی بھی اس کے پاس آپ کا سر قلم کرنے جاتا ہے، آپ کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے اور یہ دیکھ کر روتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں سمر کہتا ہے، یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ مجھے خنجر دو۔ سمر حسین کے پاس جاتا ہے، اس وقت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ سمر خنجر کو امام حسین کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہی چلنے لگتا ہے، سمر دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سمر مسکرایا اور سوچنے لگا، شاید امام حسین کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ امام حسین کہہ رہے تھے، یا اللہ ہمارے سب شہادتوں کو قبول فرمانے، میں نے تمہارے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ سمر نے دیکھا امام حسین اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر سمر بہت حیران ہوا۔ اتنے میں امام حسین نے اپنی آنکھیں کھولی، سمر کو اپنے پاس میں دیکھ کر کہا، اے بدبخت، تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ تو سمر نے مجھے کہا، تو رسول کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین نے کہا، تو پھر بھی تو میرا قتل کرنے جا رہا ہے؟ تو سمر نے کہا، مجھے قتل کر کے تجھے سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں تجھے پتا نہیں، میں جنت کا سردار ہوں، کیا تجھے اپنی جنت کی فکر نہیں ہے؟
اس کے بعد سمر ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس طرح امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا لوٹ لو خیموں کو۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے یزید کا حکم ہے سب کے سر کو جسم سے الگ کر کے میرے پاس لایا جائے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے یزید کے سامنے جو بھی آئے گا اس کی بہن بیٹیوں کو وہ بے پردہ کر دے گا۔ اس کے بعد سب کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑا دی گئے۔ نواسہ رسول کو پامال کر دیا گیا۔ یزید کی فوجیں خوشیاں منا رہی تھی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رو رہی تھی۔ بس اتنے دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 10 محرم کا وہ دن تھا جب اندھیرا وقت سے پہلے ہی چھا گیا تھا۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو حضرت امام حسین پر۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔